الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین قال الصادق علیہ السلام انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ اس فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لیستوی بہ الغنی والفقیر، تاکہ غنی بے نیاز مالدار اور فقیر برابر ہو جائیں۔ بس اللہ کا ایک مقصد یہ تھا کہ برابری ہو جائے، امیر بھی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں اور غریب بھی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں۔ ممکن ہے اس ماہ مبارک رمضان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے امیر کو احساس ہو جائے اپنے بھائی جو کہ غریب غرباء و مساکین ہیں ان کے لیے انفاق کریں اپنے مال سے، تاکہ جب تک انسان کو بھوک نہ لگے پیاس نہ لگے احساس نہیں ہوتا ہے۔ عموماً انسان جو ہے فراموش کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ایک ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے فرض کرنے کا برابری ہے۔ عزیزان، 23ویں دن کے دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین۔ اے اللہ، آج کے دن میرے گناہوں کو دھول ڈال، میرے عیوب و نقائص دور فرما دے اور اس میں میرے دل کو آزما کر اہل تقوی کا درجہ عنایت فرما۔ اے گناہگاروں کی لغزشیں معاف کرنے والے۔ دیکھیں عزیزان، اس دعائے شریف کے متن میں چند نقطے ہیں۔ پہلا مطلب و نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، گناہ اور خطا سے درگزر فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بدنوں کو، ہمارے اعمال کو پاکیزگی عنایت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا اپنے عیوب کو بخش دینے اور پردہ ڈالنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کہ ہمارے دل کو ان لوگوں کے دلوں کے طرح کرا دے جو اہل تقوی اور اللہ کے عبادت گزار لوگوں میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنا اپنے گناہوں کی بخشش کا۔ وہی ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش سکتی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمارے خطائیں اور لغزشوں کو بخش نہیں دے سکتے۔ بس عزیزان، جو بھی اعمال خیر اس ماہ مبارک رمضان میں انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی سحر، اوقات سحر بیداری کی حالت میں ہوں، حالت دعا میں ہوں، قرآن مجید کی تلاوت میں ہوں، یا سوئے ہوئے ہوں، کیونکہ سونا بھی اس ماہ مبارک رمضان میں تسبیح کی فضیلت رکھتا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ہو، اعمال خیر انجام دینے کے بعد، خصوصاً افطار کے وقت، سحری کے وقت، اپنے برادران اور عزیزان کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے مرحومین کو یاد رکھیں۔ اور اس وقت ہمارے ملک میں یہ بلا و آفت آئی ہوئی ہیں، یہ بیماری آئی ہوئی ہیں، اور کل دنیا میں مومنین پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں،
اور ان تمام کی پریشانی کو دور ہونے کے لیے اور اس بلا وبا کے دور ہونے کے لیے خصوصی دعا کریں۔ آئے برادران، سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خدایا تمام مسلمان پریشان ہیں، خداوندہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما۔ خداوندہ جو مومنین نے التماس سے دعا کہا ہے ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ خداوندہ ہمارے عبادات کو اس ماہ مبارک رمضان میں اور دوسرے ایام میں بحسن وجہ قبول فرما۔ خداوندہ ہمارے بارے میں آخر حجت کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ جو بھی مومن و مومنات اس وبا میں مریض ہیں، خداوندہ ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ خداوندہ جو مومنین صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں ان کی صحت و سلامتی کو حفظ فرما۔ خداوندہ ہمارے مرحومین کے گناہان صغیر و کبیر کو معاف فرما۔ خداوندہ ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس محمد و آل محمد کے ساتھ جگہ عنایت فرما۔ خداوندہ وہ مومنین جن کے دنیا میں نام لیوا نہیں ہے، خداوندہ ان کے تمام گناہان صغیر و کبیر کو معاف فرما اور محمد و آل محمد کے ساتھ انہیں بھی محشور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔